بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ اس نے پھر عرض کی اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کرنا کہ کل وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو۔ اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے بھی نہیں اور ناحق قتل بھی نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے، کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اسی کا منکر ہو جانا، اس کے ساتھ غیر کو شریک کرنا۔ دوسرا بڑا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ قرآن مجید میں دو جگہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں، کہ روزی دینا دنیا کا نظام چلانا وہ ماں باپ کے ذمہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وہ میں دیتا ہوں۔ جو نیا بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے لیے الگ روزی لکھی جاتی ہے، وہ ماں باپ کا حصہ نہیں کھاتا، ہر ایک کے لیے روزی الگ ہے۔ ماں باپ ہوں پھر بھی اسے اللہ دے گا، ماں باپ نہ ہوں اللہ پھر بھی دے گا۔ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ کوئی بھی جاندار زمین میں موجود ہے تو اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ انسانوں کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں ان کو بھی اللہ پالتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ قومیں ایسی تھیں کہ اپنی اولاد کو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتی، بعض روزی کی وجہ سے اور بعض جو ہے وہ غیرت کی وجہ سے، اور اسی طرح بعض لوگ اپنے بچے زیادہ ہوتے تو ایک دو رکھتے باقیوں کو قتل کر دیتے۔ یہ ناجائز ہے۔ تو منصوبہ بندی پر کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی ایک یہ غلط رواج چل پڑا ہے کہ بھائی زیادہ اولاد ہوگی تو بندہ کہتا ہے یار میری تو آمدن اتنی ہے یا میری جائیداد اتنی ہے تو پھر ان کو کہاں سے ملے گی؟ بس یہ 2 بچے کافی ہیں۔ شرعاً ذہن نشین کر لو کہ بیوی بیمار ہو، بچہ لیا بیوی بیمار ہے، فوراً دوسرا بچہ نہیں لے سکتی تو کچھ عرصے کے لیے سال 2 کے لیے وقفہ کرنا جائز ہے۔ یا بچہ دودھ پیتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، اب اگر فوراً بچہ لیتے ہیں تو بچے کو نقصان ہے۔ ماں اور بچے کے نقصان کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے وقفہ کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ وقفہ کرے کہ اولاد زیادہ ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ گناہ ہے۔ قتل کا تو گناہ نہیں ہے لیکن سخت گناہ ہے۔ جو خالق تجھے روزی دیتا ہے وہ اولاد کو بھی دے گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنا گھر بار نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر پالا تھا، اور جب شادی کی تو ان کو صرف ایک کمرہ دیا تھا، ایک گھر دیا تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تو نہیں سوچا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 37 بچے تھے، 17 بیٹیاں تھیں، 15 بیٹے تھے۔ اللہ نے سب کو روزی دی، روزی تو اللہ دیتا ہے۔ زیادہ صحابہ کی اولاد کی تعداد کو دیکھا جائے تو 50 60 70 50 60 70 پہ جاتی تھی، اور اللہ روزی بھی دیتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ نہ دیکھا جائے۔ اور اسی طرح اگر آج کل آپریشن چل پڑا ہے، بعض عورتوں کے آپریشن ہو جاتے ہیں، 4 5 ہو جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کہہ دے کہ اب یہ عورت ہمیشہ کے لیے بچہ نہیں پیدا کر سکتی،
بچہ پیدا کرے گی تو مر جائے گی، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے بند کرانا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر آگے بچہ پیدا کر سکتی ہے اور بند کرا دیں گے تو یہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بچے نے آنا ہے اس کی روزی روک دیتا ہے، والدین گناہگار ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بند کرایا جائے جب عورت آگے بچہ اب نہیں پیدا کر سکتی، کسی بیماری کی وجہ سے یا آپریشن زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ باقی انسان اولاد لے اور اللہ پہ اچھا گمان رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بندہ گمان رکھتا ہے کہ اولاد ہوگی اللہ دے گا تو اللہ روزی دیتا بھی ہے۔ انسان یہ گمان رکھے کہ اللہ نہیں دیتا، میری یہی آمدن ہے، تو پھر اس کی وہی ہوتی ہے، اللہ اور نہیں دیتا۔ اور تیسرا گناہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن انسان کے قریبی رشتہ دار ہوں یا محلے دار ہوں تو انسان ان کا محافظ ہوتا ہے، تو جن کا محافظ ہو انہی میں خیانت کرے تو وہ زیادہ سخت گناہ ہوتا ہے۔ محلے داری میں تو کام یہ تھا کہ انسان ان کا محافظ بنے، بندہ موجود نہیں تو ان کے گھر کا خیال رکھے، خیال رکھنے کے بجائے یہ خود ہی خائن بن گیا۔ جس طرح مجاہد کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ جس نے مجاہد کے گھر والوں میں خیانت کی، کہ مجاہد جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، پیچھے بیوی بیٹی بہن سے کسی نے غلط کام کیا، تو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مجاہد کو اختیار دے گا کہ اس بندے نے تیرے گھر میں خیانت کی تھی، جتنی چاہتا ہے اس کی نیکیاں لے جا۔ فرمایا اب وہ چھوڑے گا، وہ نہیں چھوڑے گا، وہ ساری نیکیاں لے جائے گا۔ زنا کرنا الگ کبیرہ گناہ ہے، لیکن جن پر انسان محافظ بنا ہو وہاں زنا کرے گا تو وہ گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، محافظ ہیں، ہماری فوج ہے مختلف جگہوں پہ یونٹیں گئی ہوئی ہیں، اب فوجی بیچارہ بارڈر پہ موجود ہے، پیچھے گھر والوں کے محلے والوں کی رشتہ داروں کی قریب والوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی حفاظت کرے، اور حفاظت کے بجائے خائن بن جائے تو وہ مجرم ڈبل بن جاتے ہیں۔ تو یہ تین بڑے گناہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، اور اللہ نے انہی کا ایک آیت میں پھر ذکر فرما دیا، اپنا کلام نازل فرمایا کہ جو کامل مومن ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں کرتے، قتل بھی نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔